اس سال ایک حاجی کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسی کون سی غلطی ہے جس کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والے پر مستقبل میں حج میں عدم شرکت اور ملک بدری کی سزا ہوگی؟ حکومت کی جانب سے اس بار عازمین حج کو کون کون سی سہولیات حاصل ہوں گی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، وہ وقت قریب آ گیا جب لاکھوں کی تعداد میں خوش قسمت اہل ایمان حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ دنیا بھر سے آئے لوگ اپنے قومی اور علاقائی امتیازات، رنگ، نسل اور لباس کو ترک کر کے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوں گے۔ ہر زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ سعودی حکومت کی جانب سے بھی عازمین حج کے لیے اہم پالیسیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 4 مئی 2024 سے حج سیزن کے حوالے سے ضوابط پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ نئے حج ضوابط کا مقصد حج کے عمل کو بہترین اور پرامن بنانا ہے۔ پالیسی کے تحت مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے خواہش مند حاجیوں کو مجاز حکام سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے حج ضوابط کا مقصد حج کے عمل کو بہترین اور پرامن بنانا ہے۔ پالیسی کے تحت مکہ مکرمہ میں داخلے کے خواہش مند حاجیوں کو مجاز حکام سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ حج ضوابط ان حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکتی ہے جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا۔ وزارت داخلہ نے اس حکم سے ان غیر ملکی رہائشیوں کو مستثنیٰ قرار دیا جن کے پاس مجاز حکام کی طرف سے جاری کردہ مقدس مقامات پر کام کرنے کے لیے داخلے کا اجازت نامہ، عمرہ پرمٹ، حج پرمٹ کے علاوہ مقدس دارالحکومت کی طرف سے جاری کردہ رہائشی آئی ڈی ہوگی۔ سعودی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے کہا کہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے حج سیزن اور ضوابط پر عمل درآمد اپنے عروج پر ہوگا۔ سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ تصدیق کے لیے ہر شخص کی تلاشی لی جائے گی تاکہ اس نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے تو اسے دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ اجازت نامہ نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی مقدس مقام یا سیاحتی علاقے میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ حج سیزن 2024 کے انتظامات کے باعث دوران حج غیر ملکی تارکین وطن کی مکہ مکرمہ میں بغیر اجازت داخلے پر پابندی کا مقصد حج انتظامیہ کو منظم کرنا اور بغیر اجازت حج کرنے والوں کو روکنا ہے۔ اس بار سعودی عرب نے حج ویزوں کے اجراء کے حوالے سے نئے ضوابط کا اعلان کیا جس میں واضح کیا گیا کہ ویزا کے تحت صرف جدہ، مدینہ اور مکہ مکرمہ کے شہروں کے سفر کی اجازت ہوگی۔ یہ ویزا خصوصی طور پر 2024 میں مناسک حج میں شرکت کرنے والے عازمین کے داخلے کی اجازت نامے کے طور پر کام کرے گا۔ حج ویزا صرف حج کی مدت کے لیے فعال ہوگا۔ اس مدت کے دوران عمرہ کرنے یا کسی بھی قسم کی ملازمت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی حکومت کی جانب سے اس بات پر خصوصی زور دیا گیا کہ حج ویزا کام، رہائش یا نامزد شہروں سے باہر سفر کرنے کے لیے نہیں۔ ان پابندیوں کے خلاف ورزی کے نتیجے میں مستقبل میں حج میں عدم شرکت اور ملک بدری کی سزا ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے بھی حاجیوں کے نام پیغام میں کہا کہ حج کے دوران موبائل فون یا کیمرے رکھنے سے گریز کریں۔ نگراں وزیر مذہبی امور کے مطابق 2024 کا حج ڈیجیٹلائز ہوگا۔ ہر حاجی کو ایک میپ دیا جائے گا جس کی وجہ سے حاجی گم نہیں ہو سکے گا۔ ہر حاجی کو سم میں 7 GB ڈیٹا بھی دیا جائے گا۔ 40 روز تک حاجی ایسا ہی موبائل استعمال کرے گا جیسا پاکستان میں کرتا ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج 2024 کے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر کے 8 ایئرپورٹس پر حج آپریشن ہوگا۔ جن ایئرپورٹس پر حج پروازیں آپریٹ ہوں گی ان میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، سکھر، سیالکوٹ اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ پشاور کے عازمین اسلام آباد ایئرپورٹ جبکہ فیصل آباد کے عازمین لاہور ایئرپورٹ سے سعودی عرب جائیں گے۔ پاکستان سے عازمین حج کے لیے فلائٹ 9 مئی سے 9 جون تک بغیر کسی تعطیل کے جاری رہے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر پہلی بار روڈ ٹو مکہ سروس شروع کی جائے گی۔ 16,000 سے زائد عازمین کا کراچی ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن کا عمل مکمل ہوگا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین کی امیگریشن پاکستان میں ہوگی۔ حج فلائٹ آپریشن میں 4 ایئر لائن سعودی ایئر لائن، PIA، سیرین اور ایئر بلو حصہ لیں گی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 69,500 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔